بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز، اس سوال کے اندر خوف آتا ہے۔ کس سوال کے اندر خوف کی ہے کہ قیامت کا دن۔ اب قیامت کا دن اتنا خوفناک ہیبتناک ہے، لیکن وہیں پر اس کے ساتھ ایک امید بھی ہے، ہوپ ہے ان کے لیے کہ جو قرآن کو پڑھتے رہے ہیں۔ اب جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن قیامت کے دن نور کی صورت میں آئے گا، وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ سوچئے ذرا، جب میدان محشر میں انسان اکیلا کھڑا ہوگا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ عہدہ، نہ دوست، نہ ہی کوئی اور چیز، تب قرآن کہے گا یا رب، اس بندے نے مجھے پڑھا، راتوں کو جاگا، آنکھوں میں آنسو لایا، یا اللہ اسے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا۔ اب یہیں پر دوسری چیز، وہ بندہ ہوگا جس نے قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن کو اگنور کیا، نہیں پڑھا، تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا کہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے نظر انداز کیا، مجھے پڑھا نہیں ہے، مجھ پر عمل نہیں کیا۔ جب وہ بندہ قرآن کو پڑھے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اس قرآن کی گواہی اس بندے کے خلاف قبول کی جائے گی اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو کیا صرف قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں یا ان کے معنی، مفاہیم، مطالب پر ہم غور بھی کرتے ہیں؟ تو قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کے معنی، مفاہیم مطالعہ کر کے اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن رمضان کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف قرآن کو خالی پڑھیں، ہم قرآن سے نیا تعلق جوڑیں، یوں کہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کہ جو کوئی بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کو ترجمے مفہوم کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو 1000 رکعت نوافل ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن صرف الفاظ نہیں، اللہ کی رحمت کا خط ہے۔ آخر میں